السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح آئے روز عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے 9 مئی کے بغاوت اور دہشت گردی پر مبنی واقعات کے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ مجرم قرار دیا جائے گا۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D میں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا ذکر کیا گیا ہے جو دفاعی فورسز کا حصہ نہ ہو، مگر وہ دفاع، اسلحہ، بحریہ فوج اور فوجی تنصیبات پر حملہ ور ہو۔ تو مجرموں اور اس کا منصوبہ بنانے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور ایسے مجرمین کو 14 سال تک کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں آرمی چیف کے زیر قیادت کور کمانڈر کی خصوصی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ 9 مئی کو فوجی تنصیبات، اہلکاروں اور سامان پر حملوں میں ملوث تھے، ان کے خلاف پاک فوج کے متعلقہ قوانین بشمول آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے دفاعی حکام کو وفاقی حکومت سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس ملک کے نظام عدلیہ کا حصہ ہے۔ قومی پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی 9 مئی کے مجرموں کو آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں سزا دینے کے لیے قرارداد منظور کر کے اجازت دی گئی ہے کہ ان باغیانہ واقعات میں ملوث مجرموں کو کڑی سزا دی جائے، جس کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کنگ پارٹی، جس کا نام استحکام پاکستان پارٹی رکھا گیا تھا، جہانگیر ترین چند روز قبل اچانک لندن روانہ ہو گئے تھے۔ یہ وہی جہانگیر ترین ہے جنہیں نون لیگ والے کبھی چینی چور اور علیم خان کو لینڈ مافیا کہا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں صادق اور امین ہو گئے اور ترین خصوصی مشن پر نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن چلے گئے۔ عمران خان نے جو پارٹی 27 سال میں بنائی تھی، ترین نے وہی پارٹی 27 دنوں سے بھی کم وقت میں بنا لی، جس کا مقصد اس پارٹی کو الیکشن جتوانا نہیں تھا، بلکہ اس کا نصب العین یہ تھا کہ جب عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی رہنما میدان میں موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کنگ پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے سابق سرکردہ ممبران ایک ایک کر کے نون لیگ اور پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی رہا ہوئے تھے تو وہ عمران خان کی دوبارہ گرفتاری اور سزا کی صورت میں پی ٹی آئی کی سربراہی کے لیے بات چیت کرنے کے لیے سیدھے زمان پارک لاہور پہنچے تھے، مگر انہیں بھی مایوسی ہوئی تھی۔ اسی دوران کنگ پارٹی کا دھماکہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان یہ کہتے ہوئے سنے گئے تھے کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ اسے عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتے وقت ان الفاظ کی بازگشت سنائی دی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے ان کی مخالفت نہ کی ہو۔ اس وقت عمران خان کے اکیلے پن کی صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی بھی جیل میں بیمار ہو گئے ہیں اور وہ شدید کمزور اور لاغر ہے۔ ان کی اہلیہ پہلی بار پبلک کے سامنے آئی اور ڈاکٹروں نے پرویز الہی کی زوجہ سے اس کی بیماری کی سابقہ رپورٹیں منگوا لی ہے۔ اب پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں رہی ہے، وہ ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس میں کوئی لیڈر باقی بچا ہو۔ ایک عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور عمران خان کا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل ہے، ورنہ پی ٹی آئی عددی روح سے بطور سیاسی جماعت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ درون خانہ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سزا سے پہلے یا بعد میں عمران خان کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا انگلینڈ ملک بدر کرنے کا راستہ دیا جائے گا، مگر کچھ سیاسی ماہرین نے اس امکان کو اس بنیاد پر رد کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر دوبارہ اعتبار کرنے پر کسی قیمت پر تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو ملک بدر کرنے کا راستہ دیا گیا تو وہ دوسرا الطاف حسین ثابت ہوگا اور وہ ملک سے باہر بیٹھ کر اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کیا موجودہ بحران اور آرمی ایکٹ کے تحت
9 मई के मुजरिमों को दी जाने वाली मुमकिन सजाओं का कोई مثبت नतीजा भी निकल सकता है। अगर ऐसा मुमकिन है तो पाकिस्तान में जमहूरियत पहली बार मजबूत होगी, मुल्क में पायदार सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, मुल्क मुआशी ताकत बन सकेगा और फिर हमारे एटमी असासों की तरफ कोई मेली आंख से नहीं देख सकेगा। सारा दारोमदार इस इम्कान पर है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में अपनी मुदाखलत बंद कर दे और सियासत से बाहर बैठकर सिविल बालादस्ती कायम होने में अपना रोल अदा करे।